अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ अशर मुबश्शरा के मुख्तसर से हालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। आज हम अशर मुबश्शरा में से जिस शख्सियत का जिक्र फरमा रहे हैं वो हैं हज़रत सय्यदुना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपका इसमें गिरामी सआद और कुनियत आपकी अबू इसहाक़ है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सआद बिन अबी वक़ास के नाम से मशहूर हुए और मारूफ हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद का नाम मालिक है और वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी हमना बिनते सुफियान है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते में जो है आप मामू भी लगते हैं। सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिश्ते में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामू लगते हैं, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सय्यदुना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचाज़ाद भाई हैं, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जो नाना हैं हज़रत वहाब, जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद अबी वक़ास के भाई हैं। इस लिहाज से आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू लगते हैं और कई मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते का इकरार भी फरमाया। यानी सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर से जो एक ताल्लुक़ ये भी है कि आप रिश्ते में सआद बिन अबी वक़ास हुज़ूर के मामू होते हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदाए माजिदा और सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चचाज़ाद भाई हैं। तो इस रिश्ते से जो है हज़रत सआद बिन अबी वक़ास हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मामू भी होते हैं। कई दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे मामू हैं, यानी सआद बिन अबी वक़ास को फरमाया ये मेरे मामू हैं, जिस शख्स का ऐसा मामू हो वो मुझे दिखाए। यानी सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सआद बिन अबी वक़ास को सामने रख के फरमाते ये मेरे मामू हैं, ऐसे यानी जिस शख्स के पास ऐसा मामू हो तो मुझे बताएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर फ़ख्र फरमाते थे कि सआद बिन अबी वक़ास मेरे मामू हैं। और क़बूल इस्लाम इब्तिदाई बिअसत में ही आप इस्लाम लाए, यानी सरकार दो आलम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में भी सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार होता है। आप छठे शख्स हैं, बरिवायत दिगर चौथे हैं। बाद रिवायतों में जो है आपके ईमान लाने वाले में छठे शख्स हैं, बाद रिवायतों में आया है कि चौथे शख्स हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खुद कौल अपना कौल है कि क़बूल इस्लाम के वक्त आप 17 साल जवान थे, यानी जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त जो आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। अभी जो है ना आपकी साहिबजादी यानी सआद बिन अबी वक़ास की लड़की कहते हैं कि बयान करते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करती हैं कि अपने वालिद से वो रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि वाक़या ये है कि मैंने मुसलमान होने से बेशतर पहले ख्वाब देखा। कौन? सआद बिन अबी वक़ास की बेटी कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बयान किया कि इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे वालिद सआद बिन अबी वक़ास ने ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या देखा कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है। एकाएक चांद रोशन हो गया, मैं इसकी तरफ चला और देख रहा हूँ कि कौन कौन सबकत ले गए हैं। तो मैंने देखा ज़ैद बिन हारिसा, मौला अली मुर्तज़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा। मैंने इनसे दरियाफ़्त किया कि आप लोग यहाँ कब पहुँचे? तो कहा अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि सआद बिन अबी वक़ास जब इस्लाम को कबूल किए तो उस वक्त 3 लोग ने इस्लाम को कबूल किया था। इस ख्वाब से चंद रोज़ बाद सुनने में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा दावत इस्लाम दे रहे हैं। तो सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नमाज असर का वक्त था और उसके वक्त में जो सरकार दो आलम से आपने मुलाकात की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर आपने इस्लाम को कबूल फरमाया।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں سعد بن ابی وقاص کی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بہت بڑے فرما بردار تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے، آپ کی والدہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے کہ جب تک تو اسلام کو ترک نہ کر دے میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی بھوکی پیاسی رہ جاؤں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے سعد بن ابی وقاص پر پریشر ڈالا کہ آپ اسلام سے منحرف ہو جائیں، اسلام سے پلٹ جائیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم اسلام کو قبول کر کے رہو۔ تو آپ نے کافی جو ہے نا زور دیا، آپ نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ کی ایسی ہزاروں جانیں بھی ہوتی، وہ سب کے سب ایک کے بعد ایک نکل جاتی، تب بھی میں اسلام سے منحرف نہیں ہوں گا۔ آپ نے اپنی والدہ کو کہا آپ چاہے جتنی کوشش کر لو، آپ کی ایک جان نہیں آپ کی 1000 جانیں بھی ہوگی، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اسلام پر ہی زندہ رہنا ہے، اور میں نے اسلام کو قبول کیا، اس سے میں کبھی اسلام سے نہیں پھروں گا نہ ہی پلٹوں گا۔ حتیٰ کہ جو ہے آپ کا یہ استقلال تھا کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی یعنی اطاعت و فرما برداری ضرور کی، لیکن آپ کی والدہ کی اس بات کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں 21ویں پارے میں 11ویں رکوع میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تب تو اس وقت تک ان کا کہا نہ مان، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا جا۔ یعنی اگر والدین اگر کافر ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا فرما برداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لیکن جو ہے نا وہ یہ کہے کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو ان کی یہ بات کو قبول نہ کیا جائے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کے فضائل و خدمات بھی بہت سارے ہیں، آپ عشرہ مبشرہ اور اصحاب شورا کے 6 ارکان میں سے ہیں، اور آپ جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں میں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ حنین، جملہ تمام غزوات میں آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے، خلافت شیخین تک برابر آپ جو ہے نا تمام سرگرمیوں میں آپ نے حصہ لیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ رہا کہ تمام جنگوں میں آپ جو غزوات میں حضور اکرم کے ساتھ شریک رہے، یا وہ غزوہ حنین ہو، جنگ احزاب ہو، جنگ احد ہو، بدر ہو، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، اور شیخین کے بھی ساتھ آپ رہا کرتے تھے ان کے دور میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ آپ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک کے لیے بھی ماں باپ کو دونوں کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا، مگر احد کے دن میں نے ایسا فرماتے ہوئے سنا کہ اے سعد تیر چلا، یعنی جنگ احد میں سرکار نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا اے سعد تو تیر چلا، تجھ پر میری ماں اور باپ قربان ہو۔ سرکار نے اپنی ماں باپ کی قربان کو یہ جملے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اے سعد تیر چلا تجھ پر میری ماں باپ قربان ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنگ احد میں یہ جملے فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، کہا کہ اے خدا جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اسے تو قبول فرما۔ سرکار دو عالم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اللہ جب بھی سعد تیری بارگاہ میں دعا کرے تو سعد کی دعا کو قبول فرما، اور فرمایا الہی اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا، اس کی دعا کو تو قبول فرما۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ طیبہ آئے تھے تو ایک شب حضور پاک کی نیند، سرکار دو عالم نے نیند سے بیدار ہوئے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کاش کوئی نیک مرد آج پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو حضور اکرم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی کہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ فرمایا کس لیے آئے ہیں؟ عرض کی کہ میرے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی نسبت خوف پیدا ہوا، لہٰذا میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر سو گئے۔ سبحان اللہ، کہ آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سعد بن ابی وقاص رات میں تلوار لے کر آ گئے، حضور پاک علیہ السلام کے جو ہے نا حجرے کے باہر آپ پہرا دیتے رہے تاکہ کوئی سرکار دو عالم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اسی طرح جو ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سامنے سے سعد آ رہے تھے
نبی کریم نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، سبحان اللہ، مجھے کوئی اپنا ایسا ماموں تو دکھا دے۔ تو سبحان اللہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محبت فرماتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے تعلق سے تاریخ میں اختلاف ہے، کسی نے 51 ہجری کہا، کسی نے 54 ہجری کہا، کسی نے 58 ہجری کہا۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ وادی عقیق میں جو مدینہ منورہ سے 7 میل کے فاصلے پر واقع ہے وفات پائی۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر آپ ہی نے انتقال فرمایا۔ وفات کے قریب آپ کے پاس ایک پرانا جبہ موجود تھا، آپ نے اس کو منگوا کر کہا مجھے اس میں کفنانا، کیونکہ جنگ بدر میں میں یہی پہن کر لڑا تھا اور اسی دن کے لیے میں نے محفوظ کر کے رکھا تھا، یعنی یہ میرا جو نا جبہ ہے، پرانا جبہ منگوا کے کہا کہ میں نے اسے جنگ بدر میں پہنا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو یہی جبہ میرا کفن بن جائے۔ آپ کافی دولت مند تھے، آپ نے جو ہے ترکی کے تعلق سے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت دولت مند تھے۔ ایک بار 5000 درہم زکوٰۃ کے نکالے اور 2,50,000 درہم آپ نے ترکے میں چھوڑا، سبحان اللہ، یعنی 2,50,000 درہم آپ نے ترکے میں چھوڑا، اور تقریباً آپ نے ایک بار جو ہے 5,000 درہم زکوٰۃ کی آپ نے نکالی۔ اتنا مال آپ کے پاس تھا کہ اتنی بڑی زکوٰۃ آپ کے پاس نکلی، جب وصال ہوا تو آپ نے اتنا مال چھوڑ کر گئے۔ اور آپ کے جو ہے نا بے شمار اقوال بھی موجود ہیں، اور اس طرح جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی بیماری کسی کو ہوئی تو سعد بن ابی وقاص کو ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص کے قلب پر حملہ ہوا، یعنی ہارٹ اٹیک آپ کو آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اجوا کھجوروں کو گٹلیوں سمیت کوٹ کر کھایا جائے۔ جب اجوا کھجوروں کو گٹلیوں سمیت کوٹ کر کھایا گیا تب آپ کے جو ہے نا قلب کے امراض جاتے رہے۔ یہ چند حالات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنے، جمیع صحابہ کا ادب کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔